الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ آج ذی قعدہ کی 13 تاریخ ہے اور حجاج کرام حج کے لیے مدینۃ المنورہ روضہ انور کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو حج کی توفیق ملی، کیونکہ حج وہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب کو عنایت نہیں فرماتا۔ پیسہ ہونے کے باوجود لوگ حج نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق سے دور رکھتا ہے۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کو حج کے لیے منتخب کیا گیا، حج کے لیے وہ سفر کر رہے ہیں، اور حج کے لیے سفر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حج کے لیے سفر کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ کی سنت ہے، اور ہمارے باپ اور آپ کے باپ حضرت آدم کی سنت ہے۔ 40 مرتبہ حضرت آدم نے پیدل سفر کیا ہے حج کے لیے، پیدل، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم کا جو مین وطن ہے اور وطن اصلی ہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام اترے، سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کو مکہ میں کیوں بنایا گیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر مکہ میں کیوں کی گئی؟ حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے جب حضرت آدم، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کی شروعات ہوئی کیسے؟ وہ اسباب کیا تھے؟ وجہ کیا تھی؟ یہ خیال کیوں آیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی اور خواہش ظاہر کی اور اپنے دل کی تمنا پیش کی، آرزو کو اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کیا۔ اے پروردگار عالم، جب جنت میں تھا میں تو فرشتوں کی مدح سرائی سنا کرتا تھا۔ اللہ تیری یاد میں جو فرشتے نغمہ سرائی کیا کرتے تھے، تیری تعریف کیا کرتے تھے، تیرے تعریف سے رطب اللسان رہتے تھے، وہ آواز میرے کانوں سے گونجتی تھی، بڑا لطف آتا تھا۔ پروردگار عالم، وہ فرشتوں کی آواز سماعت تک نہیں آ رہی ہے، وہ فرشتوں کی آواز جو تیری تعریف میں وہ ہر وقت لگے رہتے تھے، وہ آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی تھی، اب وہ آواز بند ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا ایک لفظ
ایک لغزش کی پاداش میں وہ آواز بند ہو گئی، ایک لغزش اور ایک غلطی کی وجہ سے وہ آواز بند ہو گئی۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو اس آواز کو سننا اور تم چاہتے ہو وہ پھر نغمہ سرائی سے اپنے کانوں کے اندر رس گھولنا، تو کیا کرو؟ بیت المعمور، جہاں فرشتوں کی جو عبادت کا مرکز ہے، جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، تمام فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں جو عرش پر ہے، جو آسمان میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کے دل کی تمنا کو پوری کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ بیت المعمور کے جسٹ نیچے، ٹھیک اسی کے نیچے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، تاکہ عرش پر فرشتے بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں، زمین پر تمہاری نسل طواف کرے گی۔ عرش پر آسمان میں بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، زمین پر حضرت آدم کی اولاد کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی۔ حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم ہندوستان سے سفر کر کے، بڑے خوش نصیب ہیں نا جو لوگ ہندوستان سے جا رہے ہیں، اپنے باپ کی سنت ادا کر رہے ہیں، اپنے باپ حضرت آدم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ 40 مرتبہ پیدل گئے، جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں کی مدد سے انہوں نے کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا مٹی اٹھا اٹھا کر دیتی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، مگر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام از سر نو نہیں کیا تھا، اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی جس بنیاد پر حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے اپنے دور میں کر چکے تھے۔ طوفان نوح جب آیا تھا تو اس روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ جب اٹھا لیا گیا تھا تو جو بنیاد تھی وہ بنیاد باقی رہ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بنیاد کو تلاشنے کا حکم ہوا، اور اسی بنیاد پر، جس بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، اسی بنیاد پر نئے طریقے سے، نئے سرے سے حضرت ابراہیم نے تعمیر کی۔ اس لیے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے فاؤنڈر ہیں۔ فاؤنڈر نہیں ہے، فاؤنڈر تو حضرت آدم ہے۔ جیسے مغالطہ ہوتا ہے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے، بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت آدم کی بنیاد پر تعمیر کی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ 40 سال کے بعد۔ تو حضرت آدم کے 40 سال کے بعد کیا حضرت یعقوب آ گئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا، ایک زمانے کا فرق ہے۔ تو 40 دن کے بعد حضرت آدم، روایتوں میں یا تو حضرت آدم نے تعمیر کی، حکم ہوا اللہ کا کہ بیت اللہ پہلے تعمیر کرو، اس کے بعد خانہ کا، اس کے بعد بیت المقدس تعمیر کرو، یا پھر حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ تو اگر شیش نے بھی کی ہے تو نہ حضرت داؤد اس کے فاؤنڈر ہیں، نہ حضرت سلیمان اس کے فاؤنڈر ہیں۔ جو بنیاد تھی اسی بنیاد پر بیت المقدس کی تعمیر کی گئی۔ یہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہے قرآن کریم کی، یہ اس لیے پیش کیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ لوگ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں افضل، جبکہ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے بیت المقدس۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر بڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے اندر 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک قبلہ اول خانہ کعبہ تھا،
حضرت آدم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ اول جو تھا، پہلا قبلہ مسلمانوں کا وہ خانہ کعبہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد 16 یا 17 مہینہ اس وقت خانہ کعبہ بیت المقدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ یہ ایک قول ہے، مگر افضل قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بیت المقدس کے طرف نہیں، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، یہود و نصارہ نے اس جگہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ جیسے بعض مشرکوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو انبیاء ان کو اللہ کی عبادت کا درس دیتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کو بے چینی ہوئی، دل جو ہے کہ وہ پریشان ہوا کہ اب وہ نہیں ہیں جو ہم اللہ کی عبادت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان انبیاء کی ایک شکل بنا دی، بت کی شکل میں بنا دی، اور اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو عبادت کرنے میں لطف آتا ہے۔ یہیں سے پرستش شروع ہوئی۔ تو ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، یہود و نصارہ نے اسی جگہ کو اپنا قبلہ خود سے بنا لیا اور اختراع کیا، دین میں اپنے سے چیزوں کو کریٹ کیا، بدعت پیدا کی، دین میں بدعت کی شروعات کی۔ ورنہ انبیاء کا قبلہ اول خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم نے کی، اور قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر ہے جو بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا ہے، جو مکہ میں ہے، بکہ، بکہ کہتے ہیں ازدحام والی جگہ کو، جہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، اور خانہ کعبہ وہ جگہ رہی ہے جہاں پر ہمیشہ عورتوں اور مردوں کی بھیڑ بھاڑ، یعنی زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ حج کر رہے ہیں وہاں، تو ایک بھیڑ رہتی ہے، اس لیے اس کو بھی بکہ کہا گیا۔ تو فرمایا گیا سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا، سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے، سب سے پہلی مسجد اگر کوئی تعمیر کی گئی ہے تو وہ خانہ کعبہ جو مکہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مبارکم و ھدی للعالمین، یہ خانہ کعبہ بہت بابرکت والی جگہ ہے اور تمام دنیا جہان کے لیے یہ ہدایت کا سامان اور ذریعہ ہے۔ تو جب اللہ نے واضح طور پر اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تو انبیاء علیہ السلام کیوں کر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کا رخ کرتے؟ وہ تو وہی آتی تھی نا، وہ وہی آتی تھی، وہ وہی کے ذریعے ہر چیز سمجھتے تھے۔ تو بیت اللہ کے تعلق سے تمام انبیاء جانتے تھے کہ میرے باپ حضرت آدم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور بیت اللہ جو ہے وہ بیت المعمور کے نیچے ہے تاکہ وہ ایک فیض کا کنیکشن جاری رہے۔ ورنہ کیا وجہ تھی ہندوستانی میں خانہ کعبہ بن جاتا؟ ابھی ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بنگال کو کعبہ بننے نہیں دیں گے، تو بنگال کعبہ بن بھی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی جگہ کعبہ نہیں بن سکتی، کیونکہ کعبہ کے لیے بیت المعمور کے نیچے اللہ نے جگہ منتخب کر دیا۔ اللہ نے بیت المعمور کے نیچے وہ جگہ سلیکٹ کر دیا ہے، اس کے علاوہ کعبہ کہیں بن ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ متبرک جگہ جو بیت المعمور کے نیچے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، تاکہ جس طرح فرشتے عرش پر آسمانی دنیا میں اس بیت المعمور کے طواف کے ذریعے فیض حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے اندر آدم کی اولاد بیت اللہ کا طواف کر کے فیض حاصل کرے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلا اور سب سے افضل جو گھر ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر کے ان کے اس اشکال کو ختم کر دیا اور ان کو جواب دے دیا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر اگر کوئی بنا ہے تو وہ کعبۃ اللہ بنا ہے۔ اس لیے بھی اور حج بھی کعبۃ اللہ کا ہوتا تھا۔ یہ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ نے کہا دین ابراہیمی کی جو شناخت اور جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ
دین ابراہیمی میں حج ضروری ہے۔ کون یہودی حج کرتا ہے ذرا بتائیے؟ کبھی آپ نے سنا یہودیوں کو حج کرتے ہوئے؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ بیت المقدس تو کبھی حج بیت المقدس میں ہوا ہی نہیں۔ لوگ رک کر کے نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے۔ اور آپ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار تصور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو آپ کے لیے تو حج ضروری تھا، پر آپ حج نہیں کرتے۔ حج مسلمان کرتے ہیں، حج مسلمان کرتے ہیں اور بیت اللہ جا کر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے سفر کر کے گئے، پیدل 40 مرتبہ، اور عمرہ کے لیے 1000 مرتبہ تشریف لے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ حضرت آدم کی سنت ہے، اور عمرہ حج کرتے تھے پھر واپس آتے تھے، تاکہ اس کی ایک فضیلت باقی رہے آنا جانا زیارت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ یعنی مکہ کے ایک سرزمین پر آباد کیا، اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، اس کی وجہ تھی۔ اے آدم کو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو مکہ کی سرزمین پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ اسماعیل کے بطن سے اور حضرت اسماعیل کی نسل سے آخر الزمان نبی، سب سے اعلیٰ اور اعفیٰ نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے۔ اسی لیے حکم ہوا تھا اسماعیل کے تعلق سے کہ انہیں مکہ میں آباد کرو، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے حکم ہوا تھا کہ وہ شام اور عراق کے سرزمین پر فلسطین کے سرزمین پر آباد ہوں گے، اور انبیاء کی ایک تعداد ان کے نسل سے نکلے گی۔ تو انبیاء کی ایک تعداد نکلی، اور فلسطین کے سرزمین پر انبیاء کے بہت سارے مقابر موجود ہیں، آباد ہوئی ایک تعداد رہی انبیاء کی فلسطین کی سرزمین پر، شام کی سرزمین پر، اور مکہ میں حضرت اسماعیل کو روک دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجئے اور بیت المقدس کی تعمیر کیجئے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی 2 اولاد، ایک یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین میں آباد ہوگی، لہٰذا یہ لوگ اس کے لیے ان لوگوں کی جو مسجد ہوگی وہ بیت المقدس ہوگی، قبلہ نہیں، بیت المقدس مسجد ہوگی، جو بہت اہم اور افضل مسجد ہوگی، اور جو آباد ہوں گے مکہ میں ان کے لیے جو اہم جو مسجد ہوگی اور سب سے افضل اور عرفہ اور قبلہ اول جو ہوگا وہ خانہ کعبہ مسجد حرام ہوگا۔ تو اس لیے حکم ہوا تھا تاکہ 2 طرف سے انبیاء کی ایک جماعت، دونوں جماعت حضرت ابراہیم کے دونوں خاندان لطف اندوز ہو سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنی عبادت کا جسے مرکز بنایا، توحید کے اظہار کے لیے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں نا، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو توحید کے اقرار کے لیے عبادت ضروری ہے۔ توحید کے اقرار اور اعتراف کے لیے عبادت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بیت اللہ کو عبادت کا مرکز بنایا ہے، بیت اللہ کو عبادت کا مرکز، اور مدینہ شریف میں روضہ رسول کو محبت کا مرکز بنایا ہے۔ انداز دیکھیے، مدینے میں جہاں روضہ ہے رسول اللہ کا وہ محبت کا مرکز ہے، اور عرب کی سرزمین پر مکہ کے اندر جو بیت اللہ ہے مسجد حرام ہے وہ عبادت کا مرکز ہے۔ ایک طرف ہمارے لیے محبت کا مرکز اور ایک طرف ہمارے لیے عبادت کا مرکز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حج کرنے آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے روضے کی زیارت کرتے ہیں، میری شفاعت ان کے اوپر واجب ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ یہ محبت ہے۔ مگر بعض ایسے بھی ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں مگر اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ضرورت کیا ہے، اصل حج کے مناسک جو ہے وہ تو خانہ کعبہ میں ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ حج کے جتنے ارکان ہیں وہ خانہ کعبہ میں ہیں۔ مناسک حج تو آپ جانتے ہیں، جو لوگ حج کیے ہیں یا جو کرنے والے ہیں یا جو مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے مناسک حج کیا ہیں۔ مینا کہاں ہے، مزدلفہ کہاں ہے، عرفات کہاں ہیں، ابھی کتنے لوگ گئے ہیں؟ سارے لوگ مناسک حج ادا کریں گے،
عرفات کے اندر قیام کریں گے، عرفات میں جو ہے کہ وہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت گزاریں گے، وہاں پر جو ہے کہ اللہ کا فیض حاصل کریں گے، پھر وہاں سے مزدلفہ جائیں گے، پھر مینا میں قیام کریں گے، مینا کے بعد سعی کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ پر دوڑیں گے، کنکری ماریں گے۔ یہ سارے مناسک حج کہاں ہیں؟ مدینے میں نہیں، مکے میں ہیں۔ مدینے میں نہیں ہے، مکے میں ہیں۔ اگر یہ سارے مناسک ادا نہیں کریں گے تو حج کے ارکان رک جائیں گے، اور حج کے ارکان ادا نہیں ہوں گے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ مگر یاد رکھیں، اگر آپ نے ارکان حج ادا کر لیا، مناسک حج ادا کر لیا، اور رسول کی زیارت سے مستفیض نہیں ہوئے، آقا کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیے، اپنی عبادت کو آقا کی بارگاہ میں نہیں دکھائے، اور آقا کی فضیلت جو اللہ سرور کائنات نے بتائی ہے کہ میرے روضے پر آ کر میری زیارت کرنے سے شفاعت تم پر واجب ہوگی، اگر اس انعام سے دور ہو گئے تو تمہارا حج کرنا بیکار ہو گیا۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے حج کا کہ حج کرنے جائیں اور رسول اللہ کے روضے کی زیارت سے محروم ہو جائیں۔ وہ آقا کا روضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور محبت کی دعا فرمائی، اے اللہ رب العزت، مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی محبت میرے دلوں میں زیادہ پیدا کر دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ بمکہ، حدیث کے اندر آیا کہ مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی محبت زیادہ میرے دل میں پیدا فرما دے۔ نعت خواں سے سنا ہے نا آپ لوگ؟ نعت خواں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مدینہ مدینہ، ہر شعر میں مدینہ ہوتا ہے، کبھی مدینہ کے جالی کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی مدینہ کی گلیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی مدینہ کی گلیوں اور وہاں کی مٹی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ شاعر لوگ، یہ خطیب لوگ، یہ مقرر لوگ، یہ محرر لوگ، یہ صرف مدینہ مدینہ اس لیے کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ عبادت کا مرکز جو ہے وہ جو ہے کہ بیت اللہ ہے، اور محبت کا مرکز جو ہے وہ مدینہ ہے۔ محبت کا مرکز مدینہ ہے، اور محبت بھی چھوڑیے، ایمان کا مرکز مدینہ ہے۔ ایمان کا مرکز مدینہ ہے۔ اگر مدینے سے محبت نہیں ہے تو خانہ کعبہ کی محبت جتنا دل میں پیدا فرما لو کوئی تعلق نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر جی نہیں چاہتا تھا، جی چاہتا تھا کہ میرا قبلہ وہی ہو جو حضرت آدم کا قبلہ تھا، میرا قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کا قبلہ تھا، میرا قبلہ وہی ہو جو حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور یحییٰ اور زکریا کا قبلہ تھا۔ خواہش یہ رہتی تھی، مگر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم نے آزمائش کے نتیجے میں ایسا کیا تھا۔ آزمائش کے نتیجے میں اللہ دیکھنا چاہتا تھا کون کعبہ کی طرف ہے اور کون مدینہ کی طرف ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کون کعبہ کعبہ کر رہا ہے، کون بیت اللہ کا مالا جپ رہا ہے، اور کون اپنی زبان سے مدینہ مدینہ کا رٹ لگائے ہوئے ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا، ایمان کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے قرآن فرمایا گیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَا يَتَّبِعُ الرَّسُولُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے محبوب ہم نے اسے اسی لیے اس کو قبلہ بنایا تاکہ ہم جان سکیں کون آپ کو فالو کرتا ہے اور کون ڈائریکٹ اللہ کو فالو کرتا ہے، کون آپ کو فالو کرتا ہے اور کون مکہ کو فالو کرتا ہے، کون آپ کو فالو کرتا ہے، کون دیگر انبیاء کو فالو کرتا ہے۔ نماز کی حالت میں حکم آ گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کی تمنا کیا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا آرزو پڑ رہی ہے، ہمیں معلوم ہے آپ جو چاہتے ہیں، لہذا آپ کی خواہش یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو آپ کا قبلہ بنایا جائے۔ اے محبوب آج آپ کی خواہش کی تکمیل ہوگی، آپ جدھر کعبہ چاہتے ہیں، جدھر قبلہ چاہتے ہیں، آج اپنے رخ کو وہاں موڑ لیجیے۔ نماز کی حالت میں حکم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کی طرف جب رخ موڑتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے؟ مدینہ میں سرکار ہیں، مسجد نبوی میں ہیں،
مدینے میں سرکار ہیں، خانہ کعبہ اس کے اپوزٹ میں ہے، یعنی بیت المقدس اس کے اپوزٹ میں ہے، رخ خانہ کعبہ کی طرف، ادھر خانہ کعبہ ہے، ادھر بیت المقدس ہے، سرکار کا رخ اس طرف ہے۔ حکم ہوا، جیسے ہی حکم ہوا اللہ نے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی، رسول اللہ نے اپنا چہرہ مشرق کی طرف موڑ دیا۔ اب جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، ادھر بیت المقدس ہے، ادھر خانہ کعبہ ہے، ادھر میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں اور اچانک اپنے رخ کو موڑ دوں، تو جب موڑوں گا تو آپ کا چہرہ میرا چہرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا۔ اب انداز کیا تھا؟ اب انداز کیا تھا؟ چونکہ امام تو آگے ہوگا، بیت المقدس آگے ہے، امام کا رخ بیت المقدس کی طرف رسول اللہ کا ہو گیا، سامنے تمام مقتدی ہیں، تمام مقتدی کا رخ مل رہا ہے، مگر امام پیچھے ہو گیا نا۔ ہم تو آپ کے پیچھے ہو گئے، چونکہ اگر اس طرف رخ کرنا ہے تو ہم پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں۔ رسول اللہ نے حالت نماز میں صفوں کو توڑتے ہوئے راستہ مل گیا، رسول اللہ آگے مشرق کی طرف بڑھ گئے، مشرق کی طرف تھے، رخ مشرق کی طرف تھا، جو ہے کہ وہ مشرق کی طرف رخ تھا، مغرب کی طرف رخ کر دیا۔ اچانک چہرہ مڑ گیا، اور جب چہرہ مڑا صحابہ کرام نے 6 گوئیاں نہیں کی۔ کیسا ایمان تھا؟ آج آپ کا امام کچھ ایکٹیویٹی شروع کرے حالت نماز میں، آپ سب بے چین ہو جائیں گے، امام کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو امام کو فالو کریں گے، کچھ چھوڑ دیں گے، چھوڑتے بھی ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو امام کو فالو نہیں کرتے، یہ تو ان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہی نہ فالو کرے گا۔ ایمان مضبوط تھا صحابہ کرام کا، کسی نے اس وقت سوال نہیں کیا۔ رسول اللہ نے جیسے ہی رخ موڑا، تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ کے تعاقب میں اور تتبع میں چہرہ موڑ دیا، کسی نے سوال نہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ ابھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہوا، آپ نے چہرہ انور کو، چہرہ مبارک کو آپ نے موڑ لیا بیت اللہ کی طرف۔ صحابہ نے پوچھا نہیں، رسول اللہ کو دیکھا، وہ بھی پلٹ گئے۔ اللہ نے کہا تھا قرآن میں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون آپ کو فالو کر رہا ہے، من یتبع الرسول۔ میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ کون مکہ والا ہے کون مدینہ والا ہے، ارے من یتبع الرسول سے مراد مدینے والے ہیں، کون رسول اللہ کو فالو کر رہا ہے اور کون کعبہ کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ تو جس نے کعبہ پکڑا، اللہ کا حکم یہ ہے وہ کافر ہو گیا، چونکہ رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوئی، آپ کی پیروی نہیں ہوئی۔ جب رسول کی پیروی نہیں ہوگی، پڑھتے رہو نماز، کوئی فائدہ نہیں۔ حکم آ گیا، من یتبع الرسول لنعلم، ہم جاننا چاہتے تھے۔ تو اللہ کو کیا، کون سی ایسی بات ہے جس کو اللہ کے علم میں نہ ہو؟ کون سی اللہ جاننا چاہتا ہے؟ یہ جملہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے نا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کو تو سب کا علم ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں کرنے والے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا تھا، مگر جاننا کافی نہیں تھا، اللہ ہمیں معلوم کرانا چاہ رہا تھا، دیکھو ایمان والے کون ہیں، الا لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ہم جانیں کون آپ کو فالو کر رہا ہے اور کون پہلے والے قبلہ کو پکڑ کر بیٹھے ہوا ہے، کون بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہیے، ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، اور ایمان کا امتحان آج بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو جو مضبوط ایمان والے ہیں، اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت لے کر بیٹھے ہیں، وہ یہاں بھی قابل قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہے۔ تو ایمان رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، ایمان رسول اللہ کی پیروی کا نام ہے، ایمان رسول اللہ کی اتباع اور آپ کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے اور مکمل کامل ایمان والا بنا دے۔ جب کامل ایمان والا بنیں گے تو ہماری عبادت یہاں بھی قبول ہوگی اور عبادت کا فیض ہمیں آخرت میں بھی نظر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔